میں کوئی لمبی گفتگو نہیں کروں گا، مجھے اندازہ ہے گرمی کتنی ہے۔ آج شرم کی بات ہے کہ ہمارے اس کنونشن کا یہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ انصاف کو انصاف دو۔ پاکستان کس نہج میں پہنچ چکا ہے کہ آج ہمیں اس بات کو ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے کہ انصاف کو انصاف چاہیے، جب پوری قوم ان ججوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ ہمیں انصاف دیں گے۔ آج ہمیں ان کے انصاف کے لیے دعا مانگنی پڑتی ہے، آج ہمیں ان کے انصاف کے لیے اکٹھ کرنے پڑ رہے ہیں، آج ان کے لیے انصاف مانگنے کے لیے ہمیں آج وکلاء کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ سوسائٹی کی تنزلی اور اس ملک میں ان قوتوں کے انتشار کا ایک کھلا تماشا ہے جو اس ملک کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ اس ملک کی جو نظام کی بوسیدگی ہے وہ واضح ہے کہ آج ہم کھڑے ہو کے اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ انصاف کو انصاف چاہیے۔ مجھے یاد ہے میں نے جب پہلی دفعہ الیکشن لڑا، مجھ پہ کیس ہوا، اسی ہائی کورٹ کے ایک جج جو کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے بہت قریبی تھے، اور یہ ڈکٹیٹوریل ریجیم کی بات ہے، مجھے الیکشن نہ لڑنے دیا گیا۔ پھر میں فل بینچ میں گیا اور مجھے چیف منسٹر نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس تجھے کیسے لڑنے دے گا، کیونکہ میں اسے کہوں گا اور یہ تجھے الیکشن نہیں لڑنے دے گا، اور مجھے نہیں اجازت ملی۔ اس کے بعد جب میں سپریم کورٹ میں پہنچا تو مجھے یاد ہے ایک جج جس کا نام بھگوان داس تھا، انہوں نے وہ فیصلہ کیا، اس وقت کے ریجیم کے خلاف کیا، اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف کیا، اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے خلاف کیا، اور میں الیکشن لڑا۔ ایسے جج موجود تھے، کئی ایسے ایم این ایز موجود ہیں جنہوں نے ڈکٹیٹوریل ریجیم میں جو ان کو پناہ ملی تو وہ انہی عدالتوں میں ملی، جو ان کو ہیلپ ملی تو انہی ججوں سے ملی، جو انہیں جمہوریت کے سفر پہ راستہ کرنے میں آسانی ہوئی تو انہی ججوں اور انہی عدالتوں کی وجہ سے ہوئی۔ آج اس ملک میں یہ نظام ہے کہ 6 جج خط لکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری فیملیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج سرگودے کا جج خط لکھنے پہ مجبور ہے، آج میاں والی کا جج خط لکھنے پہ مجبور ہے، آج بلوچستان کی ہائی کورٹ کہتی ہے کہ مداخلت ہے، آج NWFP کی عدلیہ کہتی ہے کہ مداخلت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ مداخلت نہیں ہے۔ میرے دوستو، ILF کے جانثارو، ILF کے واریئرز، میں آپ کو کہہ دوں، آپ ہی وہ آخری امید ہے جو انصاف کو انصاف دلا سکتے ہیں۔ اس قوم کو ایک لیڈر چاہیے تھا، وہ لیڈر مل گیا، اور اس لیڈر کا نام عمران خان ہے۔ عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف آپ کا لیڈر ہے، وہ مسلم امہ کا لیڈر ہے، اور اسی لیے آج وہ جیل میں ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس ملک میں عدت کا کوئی کیس ہو اور عدت کے کیس کے اندر دونوں میاں بیوی کو سزا ہو جائے؟ یہ اسی ملک میں ہو رہا ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے، یہ قوم دیکھ رہی ہے، آنے والی نسل دیکھ رہی ہے۔ اور میں قاضی فائز عیسیٰ کو بھی کہتا ہوں کہ قاضی صاحب، آپ یہ مت سمجھیے کہ لوگ آپ کو دیکھ نہیں رہے، آپ کو بہت شوق ہے کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں، آپ کو خود سنائی کا بھی شوق ہے، خود نمائی کا بھی شوق ہے، مگر یاد رکھیے گا ججوں کے فیصلے بولتے ہیں۔ آپ جو فیصلے کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں، آنے والی نسلیں اس کو دیکھ رہی ہیں، تو سوچ سمجھ کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلہ کیجئے گا۔ میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، ILF والوں سے گزارش ہے کہ یہی وہ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف جس کا چیئرمین یہاں بیٹھا ہے، جسے عمران خان نے نامزد کیا ہے، اور یہ ایک وکیل ہے۔ یہی درجنوں MNA موجود ہیں یہاں اوپر سٹیج پہ، وہ سب وکیل ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو فارم 47 پہ ہرایا گیا، وہ بھی وکیل تھے، MPS کے ٹکٹ دیے، MNS کے ٹکٹ دیے۔ پاکستان کی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس میں وکلاء کی اتنی بڑی تعداد ہے جتنی اس پارٹی میں ہے۔ تو آپ کو مجاہد ہیں جنہوں نے جب ضرورت پڑی عمران خان کو، جب ضرورت پڑی اس قوم کو، تو نہ صرف عدالتوں سے نکل کے میدان میں آ کے ہماری ٹکٹیں لے کے، اس وقت جب خوف سے کوئی ٹکٹ نہیں لیتا تھا، جب ڈر سے کوئی ٹکٹ نہیں لیتا تھا، جب لوگ پریس کانفرنسز کر رہے تھے، آپ وکلاء ہیں جنہوں نے ٹکٹس لی، آپ وکلاء ہیں جنہوں نے الیکشن لڑے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جہاد میں بھی آپ نے ساتھ دیا، اور 8 فروری کو یہ فیصلہ ہو گیا کہ جیلیں، سعودتیں، پریس کانفرنس، تشدد، کوئی عوام کو نہ روک سکا۔ عوام نکلی، عوام نے آپ کو ووٹ دیا، آپ جیت گئے،
آپ کا الیکشن چوری ہوا، آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا اور ہم پھر انصاف مانگتے رہ گئے۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں، مگر نیا معاملہ یہ ہے کہ انصاف کی ضرورت ہے۔ آپ ہیلپ کریں گے ان ججز کو، آپ کو متحد ہونا پڑے گا، آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اور میں تمام وکلاء کو کہتا ہوں جو نوجوان ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہی مستقبل ہے پاکستان کا۔ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو، چاہے پریکٹیکل سیاست کرنی ہے، چاہے اپنے وکلاء کی سیاست کرنی ہے۔ اور یہ جو آپ کے الیکشن ہونے جا رہے ہوں گے، آپ اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کریں تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ ILF کے وکلاء کتنے ہیں، عمران خان کے چاہنے والے کتنے ہیں، اور پھر اکٹھے ہونا ہے۔ چاہے کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، مگر انصاف تو چاہیے، ان ججوں کو سپورٹ چاہیے۔ وہ جب تک آپ مل کے نہیں کریں گے تب تک ممکن نہیں ہے۔ خان صاحب جب بھی ملتے ہیں، خان صاحب کو ایک ہی تشویش لاحق ہے، وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کو جگانا ہے، پنجاب کو نکالنا ہے۔ 8 فروری کو پنجاب نکلا تھا اور پنجاب نے منہ گھما کے رکھ دیے تھے سب کے جنہوں نے آپ پہ تشدد کیا تھا۔ اب بھی اگر خان کو نکالنا ہے تو پنجاب کے وکلاء کو نکلنا پڑے گا، پنجاب کی عوام کو نکلنا پڑے گا۔ اور آپ وکلاء کو آج دوبارہ جیسے ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن کی تحریک آپ نے چلائی، آپ نے کامیاب بنائی، جج ریسٹور ہوئے آپ کی طاقت سے، آپ کی ہمت سے، آپ ایک نیا انقلاب لے کے آئے اس ملک کی تاریخ میں۔ آج بھی آپ نے نکلنا ہے، آپ نکلیں گے، عوام نکلے گی، ججوں کو تحفظ محسوس ہوگا۔ ججوں کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور اس جج کے پیچھے جو آئین کے لیے کھڑا ہے، جو انصاف کے لیے کھڑا ہے، جو آپ کے لیڈر کو، آپ کی قوم کو، آپ کے ملک کو اور رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے، ایسے ہر جج کی مدد کیجئے۔ وہ دن دور نہیں کہ جب انصاف دینے والوں کو انصاف مل جائے گا اور پھر آپ کو انصاف ملے گا، اور جب آپ کے تھرو ہمیں انصاف ملے گا تو پھر عمران خان بھی باہر آئے گا۔ تو یہ وہ انقلاب ہے جو آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مجھ سے وعدہ کیجئے، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے، ہاتھ کھڑا کر لیجئے، گرمی ہے، ہم معذور نہیں ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے، کیا آپ انصاف کو انصاف دلائیں گے کہ نہیں؟ کیا آپ ججوں کی سپورٹ کریں گے یا نہیں؟ کیا آپ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں گے یا نہیں؟ کیا آپ عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں گے یا نہیں؟ کیا ہر وہ اسیر جو بچی ہماری اندر ہے، ہر اسیر جو نوجوان ہمارا اندر ہے، ہر وہ اسیر جو بے گناہ اندر ہے، ایک دفعہ آخری دفعہ ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ اٹھا دیں اور کہیں انشاءاللہ آپ سب مل کے جدوجہد کریں گے، انشاءاللہ انصاف کو انصاف ملے گا، پنجاب نکلے گا، ILF نکلے گی، تحریک انصاف نکلے گی، اقلام نکلے گی اور عمران خان نکلے گا انشاءاللہ۔ عمران خان، عمران خان، عمران خان۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔